وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ جلسہ جلدی ختم ہو جائے تو میں ان کو بشارت دیتا ہوں ان کی دعا قبول ہو گئی ہے اور یہ بیان زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. بس سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. جو بات کہی جائے تھوڑی سی دیر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے اپنے حکم سے پیدا فرمایا. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں ایک شعر کہا ہے: یادداری کے وقت زادہ نے تو ہم خندہ بودن و تو گریاں. اے انسان تجھے کچھ پتہ بھی ہے جب تو دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو روتے ہوئے ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور تیری پیدائش پر سب کے سب خوشیاں منا رہے تھے. ای چنا زیست کے وقت رفتنے تو ہم گریاں بودن و تو خندہ. اب تو اتنی اچھی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جانے کا تیرا وقت آئے تو تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور سارے کے سارے لوگ رو رہے ہوں. اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے پوری زندگی عمل کرنا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو دوستو، میں یہاں آیا آپ کی بستی میں پہلی دفعہ. ابھی تو مجھے اس بستی کا نام بھی یاد نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا نام ہے. بہرحال جو بھی ہے وہ اچھا ہی ہوگا. اور میزبان جو ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ملے تک نہیں کہ پورا پروگرام پورا نظام بتاتے کیا نظام ہے، ہوتا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کر کیا رہے ہیں. خیر کوئی حسیب صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے وہ جو ہے اپنے دل کی بات کو پیش کیا، وہ تو اچھے انداز میں، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے. اس سے پتہ چلا کہ یہاں کیا کیا نظام چلتا ہے. ہمیشہ اصول یاد رکھیں، جب آپ کسی کو اپنے یہاں بلائیں تو پہلی فرصت میں بستی میں آتے کے ساتھ ہی اس سے پہلے ملیں اور بغیر کسی تواضع کے کہیں کہ میں کون ہوں. اپنا تعارف کرائیں اور تعارف کرانے کے بعد کہ حضرت میں آپ کا میزبان ہوں، میں ہی ذریعہ بنا آپ کے یہاں آنے کا، اللہ نے آپ کو بھیجا اور اللہ نے مجھے قبول کیا. اور اب نظام یہ ہے، اس وقت آپ کی باری ہے، اس وقت آپ کو گفتگو کرنی ہے. اور یہ جو ہمارا فنکشن ہے، جو نظام ہے، وہ نظام عمل یہ ہے، آگے کے ارادے یہ ہیں. اس کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں تو ذہن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. یہی پتہ نہیں چلتا نچایا جائے گا، گوایا جائے گا، بجایا جائے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے. تو یہ میزبانی کے اصولوں میں ہے کہ آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میزبان خود ملے. لیکن چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے. دنیا بھر کے استقبال کرنے والے ایسے بھاری بھرکم انداز سے ملتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہی محترم ہیں، وہی میزبان ہیں. چنانچہ ابھی جب میں کسی گھر میں اترا تو ایک نوجوان اتنے موٹے تازے تھے، میں سمجھا یہی محترم ہونا چاہیے، اس سے کم تو کوئی محترم ہوگا ہی نہیں. لیکن پتہ چلا وہ تو میرے پیر دبا رہا تھا، وہ تو خادم تھا. محترم تو بالکل جو ہے عالم غیب میں تھے. بہرحال یہ چند باتیں محبت بھرے شکوے میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں، آئندہ ذرا اس کا خیال رکھیں. آپ ہی کے کرناٹک میں یہ ناٹک ہوا میرے ساتھ. ایک مرتبہ میں گجرات سے چلا اور گجرات سے چل کے میں بمبئی آیا. اب میں نام نہیں بتاتا، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ یہاں بیٹھے وہ رسوا ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. اصل بات پہنچانی، اس لیے سارے صیغے اور نام اشارے میں حذف کرتا ہوں. بنگلور اترا. بنگلور اترنے کے بعد اچھا رات کو مجھے شدید بخار ہوا اور ابھی جو مجھے کسی نے کہا نا کہ طبیعت خراب ہے، الحمدللہ کوئی طبیعت خراب نہیں، طبیعت بہت اچھی ہے، گھوڑے جیسی صحت لے کر آیا ہوں الحمدللہ. وہ کوئی بچہ خادم خدمت کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ مجھے ٹھنڈے لگے. میں نے کہا بیٹا میرے ہاتھ گرم ہیں یا آپ کے ہاتھ ٹھنڈے ہیں؟ کہا حضرت آپ کے ہاتھ گرم ہیں. میں نے کہا یہ تھکن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے یہ الفاظ یہاں تک پہنچا دیے ہوں کہ مزاج خراب ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت خراب ہے.
خیر، تو اسی طرح سے بہت شدید بخار مجھے بمبئی میں ہو گیا. سورت سے بمبئی آتے آتے صبح کی پہلی فلائٹ تھی، اور فلائٹ بھی تھی وہ بخیل ایئر لائنس آتی ہے انڈیگو، اس میں کھانے پینے کا کچھ ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو خرید کے کھاؤ اور بہت مہنگا، اور وہ اپنے ذائقے کا بھی نہیں ہوتا. خیر میں یہاں بنگلور اترا، اور جس علاقے میں مجھے جانا تھا ایک گاڑی آئی تھی، دو بالکل اجنبی میرے لیے بالکل نامحرم، وہ مجھے لینے کے لیے آئے. اب انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ جانا ہے، 5 سے 6 گھنٹے کا راستہ ہے، تو ہمیں وہاں پہنچنا ہے. جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں ایئرپورٹ کے قریب میں کوئی مدرسہ ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت جب آ رہے ہیں یہیں سے گزریں گے تو ہمارے یہاں ساتھ دعا کرا دینا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی رجسٹرڈ پروگرام نہیں تھا، یہ تو ضمنی تھا. چنانچہ ہم وہاں پہنچے، وہاں چائے آئی، تھوڑا سا ہلکا پھلکا کچھ ناشتہ جیسا آیا. میں نے سوچا کہ جب میں اصل مہمان 5 گھنٹے کی مسافت پر کسی اور کا ہوں، یہ تو ضمنی طور پر طفیلی بن کر انہوں نے میرا پروگرام لے لیا ہے، لہٰذا یہاں میرا ناشتہ نہیں، ناشتہ تو کہیں اور ہوگا. چنانچہ میں نے صرف چائے پی، طبیعت پہلے سے خراب تھی. اب ہم اس میں بیٹھے، ظہر ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ناشتہ کب ہے اور کہاں ہے. ظہر یعنی زوال ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، تو میں نے خود ہی بے شرم ہو کے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ چائے پیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ جی حضرت پیتے ہیں نا. اب وہ میرا اشارہ ہی نہیں سمجھے، پھر اور بے شرم ہونا پڑا. پھر میں نے کہا ایسا کرو، قریب میں کوئی مسجد ہو اور ایسی جگہ مسجد ہو جہاں کہیں چائے کی دکان ہو تو چائے بسکٹ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں. کہ ٹھیک ہے. خیر وہاں ہم نے ظہر پڑھی تو وہاں کی کوئی مؤذن یا امام، ان کے کوئی شناسہ تھے، وہ چائے کی بسکٹ اور ایک گلوکوز کے بسکٹ لے کر آئے، چائے اور گلوکوز کے بسکٹ اس کا پیکٹ لے کر آئے. ہم نے سوچا، اپنے نفس کو کہا کہ آج اسی سے گزارا کرنا ہے، اس کو صبح کا ناشتہ سمجھ لو اور دوپہر کا کھانا بھی. ایک بسکٹ لیا اور چائے کا گھونٹ بھرا، ظہر پڑھی اور چائے کا گھونٹ اور صبر کا گھونٹ ایک ساتھ پیا. پھر وہ گاڑی آگے چلی، پھر راستے میں وہ گاڑی روکی گئی اور ایک دوسری گاڑی استقبال میں کھڑی ہوئی تھی. جب اس میں بیٹھے تو بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گاڑی والا بھینس پالتا ہے اور گاڑی کے اندر ہی پالتا ہے. اس میں چارہ بھی پڑا تھا، اس میں کچھ بو بھی ایسی آ رہی تھی. اس کے بعد پھر اس مقام پہ پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا. صبح سے چلے ہم بنگلور سے اور عصر کا وقت تک مسلسل چلتے رہے، اور دوپہر کا کھانا، صبح کا ناشتہ سب غائب. اور جب وہاں پہنچے گاڑی سے اترتے کے ساتھ ہی کسی نے کہا حضرت جلسہ گاہ چلیں گے یا گھر میں چلیں گے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ قبرستان کدھر ہے، وہاں جا کے میں آرام کرنا چاہتا ہوں. یہ سب ٹٹمبے ہوتے ہیں. یہ اب بال سفید ہو چکے، جب سے کام شروع کیا دین کے راستے میں نکلے، داڑھی بھی نہیں تھی یا داڑھی کالی تھی، اور اب حال یہ ہو چکا، اور نہ جانے کیسے کیسی داستانیں بیتی ہیں اس دل کے اوپر. میرے بھائیوں، سلیقہ سیکھیں، اللہ سے سلیقہ سیکھیں. کسی کام کو کرنے سے پہلے اللہ سے یہ مانگے، اللہ اس کا احسن طریقہ کیا ہے، کس طرح سے اس کو انجام دیا جائے. اور صرف یہ جلسے کے لیے نہیں، یہ پوری زندگی کے لیے ایک سبق ہے. اس دیواجی زندگی میرج لائف گزارنی ہے تو پہلے سیکھیں، پھر میرج لائف میں قدم بڑھائیں. اسی طرح کاروبار کرنا ہے، پہلے اس کو سیکھیں پھر کاروبار کریں. اسی طرح تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم، احادیث کی تعلیم اور فقہ کی تعلیم اچھی طرح سے سیکھیں اور پھر اس پر عمل شروع کریں. پھر دیکھیے زندگی میں کیا بہار آئے گی. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو دونوں کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پیارے رب آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، اور آپ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. سننے والے اور جاننے والے ہیں. کیا مطلب؟ انک انت السمیع العلیم، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. سمیع بدعواتنا، آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں. وعلیم بنیاتنا، اور ہماری نیتوں کو آپ جاننے والے ہیں. آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں اور آپ ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل منا، اللہ ہم یہ کام کر تو رہے ہیں لیکن آپ اس کو قبول فرما لیجیے. جزاک اللہ، آپ اس کو قبول فرما لیجیے. تو دیکھو، ایک ایک کام کا کرنا اور دوسرا اس کا قبول ہونا. قبول ہونا یہ بڑی نعمت ہے، ورنہ کام تو ہوتا ہے
हमारे अकाबिर मशाइख में माल्टा की जेल के अंदर एक बुजुर्ग थे, ईद की रात थी और वो रो रहे थे। तो खादिम ने कहा, हज़रत क्यों रोते हो? अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौत की सज़ा देगा, मौत की सज़ा से क्या डरना? ये तो आप ही से सुना है कि मौत तो अलमौत जिस्रुन युसिरुल हबीब इलल हबीब, मौत तो एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देता है, तो अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, इस पे क्या घबराना। कहने लगे अल्लाह के बंदे मौत से नहीं डर रहा, डर अल्लाह ताला की शान बेनियाजी से रहा हूँ, डर अल्लाह की शान बेनियाजी से रहा हूँ कि कई मतलब वो मार भी देता है, कबूल भी नहीं करता। इसलिए दोस्तों, काम अल्लाह पाक लें और कबूल फरमाएं, ये है असल। लिहाजा एक बात समझ लें, एक है काबिलियत और एक है कबूलियत, दोनों चीज़ें अलग हैं। मिसाल के तौर पर एक बाप की दो बेटी हैं, एक इंतहाई खूबसूरत है, अकल शक्ल की पूरी पूरी है, अब उसका निकाह हुआ और एक महीना नहीं हुआ कि तलाक लेके घर आके बैठ गई। तो काबिलियत तो थी, शक्ल भी थी, सूरत भी थी, अकल भी थी, जी सब कुछ था, काबिलियत तो थी, लेकिन शोहर की नज़र में कबूलियत ना पा सकी। दूसरी बेटी रंग की सांवली, अकल की भी पूरी पूरी नहीं, शक्ल की भी पूरी पूरी नहीं, उसका निकाह होता है और वो क्वीन बनकर, रानी बनकर जिंदगी गुजारती है। मालूम हुआ उसमें काबिलियत नहीं थी लेकिन कबूलियत पा गई। तो काबिलियत अलग चीज़ है और कबूलियत अलग चीज़ है। कई मरतबा हम लोग सब्ज़ी फरोश के यहाँ जाते हैं, फल फरोश के यहाँ जाते हैं और उसके यहाँ जाकर कुछ चीज़ें खरीदते हैं। वो कहते हैं अंगूर भी ले लो, फ्रेश हैं, बहुत मीठे हैं। क्या नहीं, अंगूर नहीं चाहिए। केले ले लो, क्या नहीं, कल खाए थे, अब जी नहीं कर रहा। तो देखो, अंगूर के अंदर सलाहियत तो थी, काबिलियत तो थी, और केले के अंदर काबिलियत तो थी, लेकिन वो कबूलियत ना पा सके खरीदने वाले की नज़र में। तो काबिलियत का होना अलग चीज़ है और कबूलियत का होना अलग चीज़ है। बहुत से लोग बड़े बड़े अक्लमंद दुनिया में होते हैं, उलमा में भी होते हैं, अवाम में भी होते हैं, बड़ी सलाहियत के मालिक होते हैं, लेकिन सड़क छापते फिरते रहते हैं, अल्लाह उनसे कोई काम नहीं लेते। मालूम है उनके अंदर काबिलियत तो है लेकिन कबूलियत ना हो सके, अल्लाह के दरबार में कबूलियत ना पा सके। कई मरतबा दरसगाहों में क्लासों के अंदर 20-20, 25-25, 40-40 बच्चे होते हैं, और जो सबसे पहली सफ में सबसे पहले नंबर पर बैठता है और पहले नंबर से पास होता है, अक्सर बेशतर देखा गया सड़क छापते फिरते हैं, अल्लाह उनसे कोई काम नहीं लेता। और जो आखिर से पहला नंबर लाते हैं, सही बात, वो किसी इदारे के मोहतिम बने हुए होते किसी इदारे के मोहतिम बने होते हैं। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह उनसे काम ले होते हैं। वो शेखुल हदीस होते हैं, वो शेखुल तफसीर होते हैं, वो शेखुल फ़िक़ह होते हैं। मालूम हुआ ज़ाहिरी बादी नज़र में उनमें काबिलियत नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने कबूलियत अता फरमाई। और जब कबूलियत होती है तो फिर अल्लाह खुद काम लेते हैं, और जब काम लेते हैं तो अल्लाह वो सलाहियत भी देते हैं। तो दोस्तों, आपने इदारा शुरू किया, मस्जिद बनाई, और भी आगे के आपके अज़ाइम इरादे हैं, अल्लाह ताला से ये कहें कि प्यारे अल्लाह, हमने इरादा किया है, हमने हिम्मत की है, हमने कदम बढ़ाया है, रब्बे करीम आप कबूल फरमा लीजिए। इस मौसम में कोई भी जलसा करना हो, इस मौसम में कोई भी जलसा करना हो तो एक मच्छरदानी भी लगा के रखा करो ताकि कीड़े मुंह में ना घुसे। वो कोई मच्छर गया उसकी एक कारस्तानी है। बहरहाल दोस्तों, ये सभी चीज़ें सूझबूझ की होनी चाहिए। मेरे एक उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना यूसुफ साहब टंकारवी ताल्लुक़ फलाह दारिन के अंदर हदीस के उस्ताद हैं।
وہ ہماری تربیت فرماتے تھے اردو فارسی علم میں جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے. کوئی بچہ آتا شادی کی چھٹی لینے کے لیے, کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہ حضرت گھر میں شادی ہے. کہ دیکھو اپنے آپ کو سستا مت بناؤ, یہ دنیا والے مئی جون کے مہینے میں شادی رکھیں گے اس لیے کہ ساری دنیا والوں کی چھٹی اسی مہینے میں ہوتی ہے, سارے اسکول کالج والوں کی چھٹی اسی میں ہوتی ہے. اتوار کا دن رکھیں گے اس لیے کہ سنڈے میں سارے ٹھنڈے ہوتے ہیں, اور یہ جمعرات میں نہیں رکھیں گے, رمضان کی شعبان کی شوال کی چھٹیوں میں نہیں رکھیں گے. وہ جانتے ہیں کہ یہ مولوی تو سستے ہیں, ان کا تو کان پکڑ کے کبھی بلا لو کبھی بھی آ جائیں گے, یہ تو مدرسہ چھوڑ کے آ جائیں گے, طلبہ کو چھوڑ کے آ جائیں گے, کیوں اپنے آپ کو سستا بناتے ہو؟ وہ ہماری ایسی تربیت فرماتے تھے. اور وہ دن اور آج کا دن دل میں یہ بات ایسی بیٹھی ہے کہ مت پوچھو. اب ایسے موسم میں پروگرام رکھنا, بارش کا موسم ہے, 72 قسم کے کیڑے دائیں بائیں اڑ رہے ہیں, جی گشت کر رہے ہیں, پسینے میں شرابور ہیں, طبیعت میں بے چینی ہے, سکون نہیں ہے, تو پھر یہ پروگرام جچتے نہیں ہیں. ایک آدمی قیمتی وقت لے کر آتا ہے اور موسم سے اور حالات سے متاثر ہو جاتا ہے, وہ پھر کیا خاک بات کرے گا؟ اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں موقع کی سوجھ, اس کو کہتے ہیں تفقع, اس کو کہتے ہیں سمجھداری. سمجھ گئے؟ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جائے وقوع بھی اس طرح کا ہو, جی, اور انداز بھی اس طرح کا ہو کہ تمام کی تمام چیز, اس لیے کہ اصل مقصد اس میں سننا اور سنانا ہے. تو سننے سنانے کے لیے ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ سننے سنانے میں دل لگے, سننے سنانے میں دل لگے, ماحول ایسا ہونا چاہیے. تو مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں. بہرحال تو یہ عاجز آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا, ایک ہے قابلیت اور ایک ہے قبولیت. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگے, پیارے اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لیجیے. اگر آدمی لاکھوں کی صلاحیت لے کر آدمی آگے بڑھ رہا ہے, کام کر رہا ہے, لیکن اللہ کے دربار میں وہ قبولیت نہ پا سکا, تو پھر یہ کام تو تماشا ہوا, یہ تو وقت کا ضائع کرنا ہوا, یہ تو صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہوا. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ جو کام کرنے والے افراد ہیں, جو کمیٹی کے افراد ہیں, جو فائنانسر ہیں, جو پیسہ لگانے والے خرچ کرنے والے ہیں, اور جو ان کے وصول کر کے جو اس کو ایک خاص انداز سے ترتیب سے خرچ کرنے والے ہیں, سب کے سب اپنا وظیفہ اس بات کو بنائیں کہ پیارے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے. چنانچہ ایام حج چل رہے ہیں, حج کی دعاؤں میں یہی لفظ ملے گا ہر موقع پر, پیارے اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں, کرنا چاہتا ہوں, قبول فرمائیے, آسان فرمائیے, قبول فرمائیے, آسان فرمائیے. تو اگر اللہ کی نظر میں قبولیت پا جائے تو پھر اللہ پاک آسانی کی شکلیں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں. بہرحال دل خوش ہوا, ماشاءاللہ 2 بچوں نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی اور اپنا آخری سبق سنا کر یہ اعلان کر دیا کہ 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کو ہم نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. دوستو اگرچہ ان بچوں کی تلاشی لیں تو ان کی جیب میں کوئی پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی, آج ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی, لیکن اللہ پاک نے ان کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کے یہ حامل بن چکے ہیں. اور یہ عاجز ان بچوں سے کہے گا, پیارے بچوں, اگرچہ آپ اس وقت آپ کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ابتدائی دنوں میں کچھ عسرت سے گزارتے ہیں, تنگی سے گزارتے ہیں, اور اللہ دیکھتے ہیں یہ کچے ہیں یا پکے, اور جب استقامت کے ساتھ کام میں لگے رہتے ہیں اللہ پاک ایسی فتوحات اور ایسے دروازے کھولتے ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. لہٰذا 7 زمین اور 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کو سینے میں رکھ کر کاروں اور بہاروں والوں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا, شوٹ والے اور بوٹ والوں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا. جی آج بھی اس گئے گزرے دور میں فیکٹری والے, کارخانے والے فیکٹری والے اور کارخانے والے جب دنیا کی کسی کرائسس سے گزرتے ہیں, معاشی پریشانی سے گزرتے ہیں, اگر ان کا فون سب سے پہلے جاتا ہے تو کسی ادارے کے ذمہ دار اور محتم کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں حضرت بچوں کی کچھ دعوت کرا دو, بچوں کا دل خوش کر دو اور ان سے دعا کرا دو, ہم جو ہے بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. آج بھی دنیا والے, آج بھی شوٹ والے اور بوٹ والے, یہ کار والے, بہار والے انہی طلبہ پر, انہی علماء پر اپنی نظر امید جما کے رکھتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے ہمارے کام بن جائیں گے. تو وہ تو ہم سے توقع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ دعا کریں گے تو کام بن جائیں گے, اور ہم ان کی جیب پہ نظر رکھیں, یہ تو بہت ہی الٹا معاملہ ہے. نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں, نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں، قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے حفاظ کرام کو کھڑا کیا اور کہا جس کے سینے میں میرا کلام ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، تو جس لائن میں آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے، ان کے سینے میں بھی قرآن تھا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ تحریر فرمایا کہ حافظ قرآن بچے کو حفظ کی تکمیل کے موقع پر ایک مشابہت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو چیک کیا جائے اور اس میں جھانک کے دیکھا جائے تو اس میں بھی قرآن پاک، اور حافظ قرآن کے سینے کو چیک کیا جائے تو اس میں بھی قرآن پاک، تو قرآن پاک کے محفوظ ہونے میں دونوں مشترک ہیں۔ تو حافظ قرآن پاک کے سینے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ایک مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو اتنی عظیم الشان مشابہت کو رکھتے ہوئے اس کے حامل ہوتے ہوئے ہم دنیا کی گنہگاروں کے راستے پہ نہ چلیں یا ان گلیوں میں گھومتے نہ پھریں جہاں گناہوں کا بازار سجا رہتا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے وقار کو سنبھالیں، اپنی ثقافت کو سنبھالیں، کھڑے کھڑے کھاتے پیتے نہ پھریں، ایسی گلیوں اور چوباروں میں بیٹھتے نہ پھریں جہاں بیٹھنا وقار کے خلاف ہے، ثقافت کے خلاف ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ نیز اپنے ادارے کے وفادار بن کے رہیں، اپنے ادارے سے ایک رشتہ جوڑ کے رکھیں، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ ایک رشتہ جوڑ کے رکھیں، انتظامیہ کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھیں۔ بہت سے بچے فارغ ہونے کے بعد اداروں سے جاتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کوئی قسم کھا کے جاتے ہیں کہ واپس مڑ کے دیکھنا ہی نہیں اپنے اس ادارے کی طرف۔ ہمارے تو بہت سے دوست احباب زمانے تعلیم میں جو ساتھ میں تھے، جو ہم اثر تھے یا ہم سبق تھے، جب کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، اب تو سب بوڑھے ہونے لگے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ترکیسر نہ آنے کی آپ نے قسم کھائی ہو تو میں کفارہ دے دیتا ہوں، لیکن آپ آئیے، وہاں کی گلی کوچے آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آتے ہی نہیں، وطن اپنے ادارے مادر علمی کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ بڑی بے وفائی ہے، یہ بلکہ نمک حرامی ہے۔ اپنے اساتذہ سے ربط رکھنا چاہیے، اپنے اداروں سے محبت، اس کی در و دیوار سے محبت رکھنی چاہیے۔ جب کبھی آدمی اپنے اداروں میں جاتا ہے تو ایک روحانی اسے بشاشت حاصل ہوتی ہے۔ نہیں دوستو، آخر میں ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہم عملی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، عملی اعتبار سے مضبوط کریں۔ ابھی رمضان مبارک گزرا ہے، اللہ پاک نے کروڑوں کے اعتبار سے، اربوں خربوں کے اعتبار سے ہمیں نیکی کے اعتبار سے مالدار بنایا، نیکی کے اعتبار سے مالدار بنایا، لیکن رمضان گزرتے کے ساتھ ہی، بلکہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک یہ کہتے ہیں جاؤ بخشے بخشائے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تو بخشے بخشائے سینما ہالوں میں جاتے ہیں، بخشے بخشائے پارکوں میں جاتے ہیں اور گناہوں کے مناظر دیکھتے ہیں اور وہیں سے اپنے اعمال کو لٹانا شروع کرتے ہیں۔ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوا، رمضان گزرے ہوئے، اس لیے دوستو اپنے نام اعمال کو محفوظ رکھیں، اور نام اعمال کو محفوظ رکھنے میں ایک بہت بڑا کردار اس بات کا ہے کہ ہم اول تو گناہ کریں نہیں، اور دوسرا ایسے اعمال کو اپنے اوپر لازم کریں جو گناہوں کو معاف کرانے والے۔ چنانچہ کوئی آدمی اگر مغرب کی نماز کے بعد 6 نفلیں پڑھے، جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، تو اس کی فضیلت حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب ہلکی پھلکی اگر 6 رکعتیں ہم پڑھ لیں تو دوستو کون سا ہمارا وقت کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کون سا ضائع ہو جاتا ہے، کون سے ہمارے کام کاج ٹھپ ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد کون سی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے جس کو اتنی جلدی پورا کرنا ہے کہ اس کے لیے 6 رکعت کا ہم وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہم کھائے ہوئے ہیں، بلکہ گھروں کے اندر کھانا بھی تیار نہیں ہوتا۔ مغرب کے بعد عام طور پر گھروں کے اندر معمول ہوتا ہے کھانے کا، لیکن فوراً دسترخوان بھی لگا ہوتا، بلکہ گھر جا کے بھی 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اتنے دسترخوان لگے، اتنے اس پر کھانا سجایا جائے، اتنی دیر میں 6 نفل پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کا اہتمام کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو جب گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ کی ناراضگی دور ہوگی۔ جب اللہ کی ناراضگی دور ہوگی تو ناراضگی کی ضد اللہ کی رحمت اور محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، وہ متوجہ ہوگی۔ اور جب اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت ہماری طرف متوجہ ہوگی تو ہماری بگڑی بنے گی دوست، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ادارہ نہ چہار دیواری کا نام ہے، نہ اہتمام کا نام ہے، نہ بچوں کے جمع ہونے کا نام ہے، بلکہ کسی کی دعا، کسی کی محنت،
किसी का खर्च और किसी की तवज्जो, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं तो कोई इदारा वजूद में आता है। तने तनहा मोहतिम इदारा नहीं चला सकता। मोहतिम बच्चे ये समझें कि हम हैं तो इनका काम चल रहा है, हम नहीं होंगे तो इदारा कैसे चलेगा जी। इसी तरह कमेटी ये कहे कि हम हैं तो इनका इदारा चल रहा है, हम नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। तो सारे के सारे लोग बाहमी ताउन फराहम करते हैं और अल्लाह पाक एक चीज़ वजूद में लाते हैं, उसमें उस इदारे के चलने में हर एक का बराबर का हिस्सा होता है। और उन हिस्सा लगाने वालों को चाहिए कि वो आपस में दिल जोड़ के रहें, मुखालफत न करें, मुनाफरत न करें, आपस में एक दूसरे की ग़ीबत न करें, बल्कि जब जब कभी कोई मीटिंग बुलाई जाए और अरकान कमेटी जब हाजिर हो तो चाहिए कि 2-2 रकात पढ़कर बैठें और नीयत ये करें, प्यारे अल्लाह आज के इस मशवरे में मेरी ज़ुबान से ऐसी बात कहलवाइए जिसका सवाब मुझे भी मिले और उम्मत को उसका नफ़ा हो और सब लोगों का दिल खुश हो जाए। आम तौर पर ये होता है कि जिस दिन कमेटी होती है उस दिन कुछ सोच के ही और जाते हैं, आज फलां जो कुछ कहेगा उसके आज बात चलने नहीं देना, आज उसकी बात चलने देना नहीं है, आज उसकी मुखालफत करनी है, आज उसकी तरफ से जो भी तजवीज़ होगी उसको पास होने ही देना नहीं। तो फिर ये शूरा है या फिर शौर है, ये क्या है जी? ये तंजीम है, ये कमेटी है, ये फिर ये है क्या चीज़ जिसमें खैरखाई ना हो, जिसमें एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम ना हो, जिसमें एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल न रखा जाए, दूसरे की राय का एहतराम न रखा जाए। ये उसकी राय को अगर नकारना है तो दलाइल के साथ इस हुस्न अखलाक से, हुस्न अंदाज से इस तरह से बात पेश की जाए कि वो भी मान ले कि हाँ बात बिल्कुल सही है, मैं अपनी राय को वापस लेता हूँ। इसलिए दोस्तों ये कमेटियाँ, ये अखाड़े बन चुकी है नफ़रत की। इसलिए चाहिए कि जो इदारे का काम लेकर बागडोर लेकर चल रहे हैं वो इखलास के हामिल बने और अल्लाह ताला से दुआ मांग कर, अल्लाह ताला से मदद मांग कर वो कमेटी में शरीक हों और कोशिश करें कि मेरी ज़ुबान से, मेरे कलम से, मेरे मशवरे से इदारे के हक़ में कोई खैर वजूद में आ जाए। ये चंद गुजारिशात बेतरतीब के से अंदाज में आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह इस इदारे को दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। जो बच्चे इस इदारे के अंदर पढ़ें वो कौम के बेहतरीन रहबर बने, रहनुमा बने और अल्लाह के नेक बंदे बन के ज़िंदगी गुजारें। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चे जो पढ़ने आते हैं, क्या पता इन्हीं मासूम बच्चे में कल का कोई शेखुल हदीस छुपा बैठा हो, शेखुल फ़िक़ा और शेखुल क़ुर्रा छुपा बैठा हो, क्या पता कल का MP और MLA हो, कल का कोई अमीरुल मोमिनीन इन्हीं में बच्चों में छुपा बैठा हो। अगर हम इनकी तरबियत करेंगे और वो उस मकाम पे जाकर जब काम करेगा तो हमारा हिस्सा लग जाएगा। अल्लाह हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान मुहैया फ़रमा देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।